لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وأيضا في القرآن في آية الأخرى: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. درود بھیجیے گا محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اور اس سے ایک مرحلہ آگے بڑھ کر زواران امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم. خداوند عالم نے آپ کو یہ شرف عنایت فرمایا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے اپنے گھروں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. ممکن ہے کوئی اس سال کا زائر نہ ہو، ممکن ہے کوئی اگلے سال کے لیے کسی اور موقع کے لیے پلان کر کے آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پہلے ہو کر آیا ہو. تو جاننا چاہتا ہو کہ خداوند عالم اس زیارت کو کیسے دیکھتا ہے. عزیزو، یہ جو ہمارا اور آپ کا عمل ہے، چونکہ یہ رسمی مجلس نہیں ہے، اربعین کے عنوان سے موضوع رکھا گیا، تو اس کو تھوڑا سا دیگر حوالوں کے ساتھ اور دیگر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، بہت واضح سی آیت ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے حبیب سے کہ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی جزا نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آؤ. اس کے بعد جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اجر رسالت کے بارے میں بات ہے، اور دوبارہ اس طرح کہا گیا کہ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ما سألتکم علیہ من اجر، یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے، یعنی پہلے تو کہا کہ اجر نہیں مانگتا، اگر کوئی اجر ہے تو وہ کیا ہے؟ مودت قربہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں نے کوئی اجر مانگا ہے، ما سألتکم علیہ من اجر، اگر میں نے کوئی اجر مانگا ہے، فہو لکم، تو یہ جان لو کہ اس کا فائدہ خود تمہیں ہونے والا ہے. اس اجر سے مجھے یعنی محمد مصطفیٰ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے میں. ہمارا اور آپ کا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونا، ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، ائمہ کی زیارت پر جانا، اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس پر ہم اجر رسالت کو ادا کریں. جیسے خداوند عالم نے کہا کہ مودت سے پیش آؤ. مودت اور محبت میں ایک فرق کو بیان کیا گیا. اہل فن اس کو بیان کرتے ہیں کہ محبت اور مودت میں ایک فرق ہے. محبت ایک قلبی کیفیت ہے کہ جو ممکن ہے انسان کے دل میں کسی دوسرے شخص کے لیے موجود ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ محبت کا اظہار بھی کیا جا سکے. دل کے اندر ایک احساس ہے، دل کے اندر ایک فیلنگ ہے، دل کے اندر ایک رسپیکٹ ہے، اس کو رکھا گیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس محبت کا اظہار بھی کیا جا سکے، ایکسپریس بھی کر کے انسان بتا سکے. مودت کیا چیز ہے؟
مودت ایک ایسی محبت ہے کہ جو دل کے اندر نہیں رہتی، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتی ہے، انسان کے عمل کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان پھر جس سے مودت رکھتا ہے پھر اس کے لیے کاموں کو انجام دیتا ہے، پھر اس کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے تو تبدیل کرتا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کو اس کی خاطر چھوڑتا ہے۔ یہ محبت سے اگلا مرحلہ ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں جو رسول اللہ نے کہا کہ مودت سے پیش آؤ، یعنی فقط دل میں محبت رکھ کے نہیں بیٹھو، اس محبت کا اظہار کرو، اس محبت کو اپنے ایکشن کے ذریعے سے بتاؤ، اس محبت کو ایکسپریس کرو۔ اس کو ایکسپریس کرنے کے راستے مختلف ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محمد اور آل محمد کے دامن سے وابستہ کیا، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سے ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کو اختیار دیا جائے، شعور کے ساتھ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور اس کے بعد آپ کو محبت اہل بیت کا اندازہ ہو جائے، اس اندازے کے بعد خدا کہے کہ اب آ کر اس کی ایک طرف دنیا کی دولت ہے، ایک طرف محبت اہل بیت ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو، تمہیں کون سی چیز چاہیے؟ ایک ملے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی، اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں محبت کا اندازہ کروا دیا گیا ہو، معرفت آ گئی ہو، ہم نے اس محبت کو فیل کیا ہو کہ محبت ہوتی کیا ہے، محبت اہل بیت۔ اس کے بعد خدا کہے کہ اب 2 میں سے ایک چیز لے لو، یا دنیا لے لو یا محبت اہل بیت لے لو، ہمارا آپشن کیا ہوگا؟ سوچے بغیر ہمارا آپشن محبت اہل بیت، سوچے بغیر ہمارا جو آپشن ہے، جو آپٹ کریں گے چیز جا کے محبت اہل بیت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو واقعے سے بھی مستند کر دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا 10ویں امام کے پاس اور سنا ہوا واقعہ آپ سب کا، آنے کے بعد اس نے 10ویں امام سے کہا مولا غریب ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، مدد کیجیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تیری مدد کرتا ہوں، لیکن تو پہلے میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے، معاملہ کر، کچھ دے، اس کے بدلے میں تجھے کچھ دے دوں گا۔ شخص حیران ہوا، کہنے لگا کہ مولا میں تو فقیر و نادار ہوں، میں تو ناداری کی حالت میں آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کرو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تو شاید کچھ ہوگا میرے پاس، مجھے نہیں معلوم، میں تو خالی جیب ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، میں تیار ہوں۔ امام نے اس کے سامنے یہی چیز رکھی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اتنے 1000 اشرفی دینار درہم جو بھی اس زمانے کی رائج کرنسی تھی، امام نے کہا میں تمہیں یہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لینے کے بدلے میں دینا کیا پڑے گا؟ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اس نے کہا مولا یہ لینے کے بدلے میں دینا کیا پڑے گا؟ امام نے کہا جو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اس کو نکال دو، اس کو سودا کر لو۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ امام نے قیمت بڑھا دی، اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ قیمت بڑھاتے بڑھاتے جو روایت بتاتی، امام نے کہا آدھی دنیا کی دولت راضی ہوں اس پہ۔ اس نے کہا مولا پوری دنیا کی دولت بھی آپ دے دیں اور آپ مجھ سے کہیں اس کے بدلے میں آپ کی محبت دل سے نکال دوں، میں نہیں نکال سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ اس فقیر پر تعجب ہے جس کے پاس ایک ایسا گوہر موجود ہے، ایسا قیمتی سرمایہ موجود ہے کہ جس کے بدلے میں وہ پوری دنیا کو کوئی حیثیت اہمیت نہیں دے رہا، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں، یہ کیسا فقر؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں شعور ادراک کے ساتھ کہ جو ہمیں خدا نے محسوس کروائی ہے محبت اہل بیت علیہ السلام، یہ اس کا انعام ہے، اکرام ہے، فضل ہے، احسان ہے، اس کے ساتھ ہم ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس کا ایک طریقہ جو رسالت کی ادائیگی ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ بیٹھ کے نماز شکرانہ ادا کریں خدا کی بارگاہ میں۔ ایک طریقہ اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ نماز شکرانہ کے ساتھ جو ائمہ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا طریقہ ادائیگی کا یہ کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی فضائل تعریفات کو لوگوں کے درمیان بیان کریں، جو کہ خدا کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں خدا نے تم کو عطا کی ہیں فحدث، حدیث کرو، بیان کرو، لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ لوگ اس نعمت کو پہچان سکیں۔ اور ہمیں خداوند عالم نے محمد اور آل محمد کی نعمت عطا کی، اس آیت کے اندر آئے گا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رسول اللہ سے مخاطب ہے قرآن میں خداوند عالم، لیکن ظاہر ہے یہ قرآن تمام انسانوں مخصوصاً مسلمانوں کے لیے، لہذا جو نعمت اللہ نے دی اس کا بیان کرو، ذکر کرو۔ ایک طریقہ یہ کہ ہم بیان کریں، فضائل اہل بیت بیان کریں۔ ایک یہ کہ ہم ان کے راستے میں کچھ مشکلات کو برداشت کریں، ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں، ہم ان کی یاد کو زندہ رکھیں۔ یاد کو زندہ رکھنے کا ایک راستہ خود زیارت کا راستہ ہے۔ تھوڑا سا میں نے شارٹ کیا اپنے مقدمے کو، زیارت پر آ گیا ڈائریکٹلی۔
خود ادائیگی رسالت کا ایک طریقہ کار، اور جو آج کے دور میں بہت شاندار طریقہ کار ہے، وہ یہ زیارت کہ جس پر ہم اور آپ جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی زیارت ہو، اربعین کی زیارت ہو، عاشورے کی ہو، عرفہ کی ہو، 15 شعبان کی ہو، 3 شعبان کی ہو، عید کی ہو، کوئی بھی زیارت ہو۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، یہ خود خداوند عالم کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ چھٹے امام نے حدیث کو بیان کیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اراد اللہ بہ الخیر، جس کسی کے ساتھ خدا نیکی کا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ فقط وہ محبت حسین نہیں ڈالتا، وحب زیارتہ ہی، اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ محبت کے لفظ کو میں تھوڑا سا چینج کر دوں گا، اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالتا ہے اور امام حسین کی زیارت کی تڑپ ڈال دیتا ہے۔ انسان تڑپتا ہے، زائر تڑپتا ہے زیارت کے لیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں آپ کے، کہیں جانے کی بات کرتے ہیں، فون پر کال کرتے ہیں، بھائی ہم فلاں مثلاً گھومنے سنگاپور جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا تمہارا خیال رکھے، انشاءاللہ خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ۔ لیکن جب کوئی آپ کو کہتا ہے میں کربلا جا رہا ہوں، آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی ریئیکشن ہوتا ہے جیسے کشمیر جانے پر، سنگاپور جانے پر ہوتا ہے۔ یقینی طور پر آپ فون پر بات کرتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی آنکھ تھوڑا سا ڈبڈبا جاتی ہے، آنکھ میں تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں دیکھو کربلا جانا، مولا کو سلام کہنا، مولا سے کہنا ہمیں بھی بلا لیں۔ آپ کسی جگہ جاتے ہوئے یہ نہیں کہتے دعا کرنا ہم بھی فلاں جگہ پہنچ جائیں، تم سنگاپور جا رہے ہو ہم بھی وہاں جائیں، نہیں کہتے کسی سے۔ واحد جگہ جہاں پر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے دل میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کسی کو خداحافظ کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، وہ تڑپ امام حسین کی، یہ تڑپ خود خدا نے رکھی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ من اراد اللہ بالخیر، خدا جس کے ساتھ اچھائی کا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین کی زیارت کی تڑپ ڈال دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے دل میں تڑپ موجود ہے، یہ خواہش موجود ہے، اس کو امام صادق کی اس روایت کے مطابق سمجھیے گا کہ خدا نے آپ کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، خدا آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، خدا آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، خدا نے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالی۔ یہ خود شکرانے کی جگہ ہے، یہ خود شکر کی منزل ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ پروردگار تو نے میرے دل میں امام حسین کی زیارت کی تڑپ رکھی۔ عزیزوں، زیارت کے حوالے سے کچھ روایات کو آپ کے سامنے بیان کروں، پھر اربعین کے اوپر آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اربعین سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے بیان کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ زیارتیں خود عہد امامت ہیں۔ عہد سے مراد وعدہ۔ ہم نے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کا ہم سے رابطہ ہے، جو ولایت کا رابطہ ہے دو طرفہ ہوتا ہے، ایک مولا ہوتا ہے، ایک موالی ہوتا ہے یا اس کا ولی ہوتا ہے۔ مولا کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، موالی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ ہمارا مولا کے ماننے والے ہیں، ولایت کے ماننے والے ہیں۔ اس چیز کو کہا گیا کہ دو طرفہ رابطہ ہے، ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم سب کی گردن پر ہے، جس کو آپ مومنین دعائے عہد میں روزانہ پڑھتے ہیں۔ اپنے زمانے کے امام کو مخاطب کرتے ہوئے اس میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار آج کے دن اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، اور تمام ایام کے اندر میں اس بیعت کو، کانٹریکٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہا ہوں۔ یہ عہد اور پیمان ہے کہ جو اماموں کے حوالے سے حتیٰ زیارت ائمہ علیہ السلام عہد کا حصہ ہے۔ 8ویں امام کی روایت جس کو میں نے لکھا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان لکل امام عہد فی عنق اولیائہ و شیعتہ، بے شک ہر امام کی نسبت ان کے ماننے والوں اور شیعوں کی گردنوں پر ایک عہد و پیمان ہے۔ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، اور اس عہد کو مکمل طور پر ادا کرنے، وحسن الادا، اور اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک چیز ہے زیارت و قبورہم، ان ائمہ کی زیارت کرنا، ان ائمہ کے قبور کی زیارت کرنا اس عہد کی پاسداری ہے۔ فمن زارہم، جو کوئی بھی، فمن زارہم، جو کوئی بھی ان ائمہ میں سے کسی کی زیارت کرتا ہے، کان ائمتہم شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی امام اس کے شفیع بن جائیں گے، اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کا میدان بہت سخت میدان ہوگا۔ انسان کو جو پہلا
مرحلہ زیارت پر ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ ائمہ علیہم السلام انسان کے شفیع بنتے ہیں، شفاعت کرنے والے بنتے ہیں. یعنی آپ نے جس امام کی زیارت کی ہوگی وہ امام قیامت کے دن آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ عہد امامت ہے. اب ایک طرف سے آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، میں نے کہا دو طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ رابطہ ہے. آپ کی طرف سے ہماری طرف سے جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ زیارت کرنا. امام کی طرف سے کیا ہے؟ زیارت کے بدلے اس کا اجر دینا، اس کا ثواب دینا، اس میں مدد کرنا. وہ مدد کہاں ہوگی؟ دنیا میں اپنی جگہ ہے، آخرت کے اندر. امام نے ارشاد فرمایا کہ فمن زارہم، جو بھی ان میں سے کسی کی زیارت کرتا ہے، کانا ائمتہم شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ائمہ انسان کی شفاعت کرتے ہیں، قیامت کے دن انسان کی شفاعت ہوگی. ایک حدیث. دوسری چیز بیان کرتی ہے کہ من زارنا، جو کوئی بھی ہم ائمہ کی زیارت کرے، کب؟ فی مماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، ہماری شہادت کے بعد، یعنی ہماری قبور کی زیارت کرے، ہمارے روزوں کی زیارت کرے. من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، وہ ایسے ہی ہے گویا وہ ہماری زندگی میں ہم سے ملنے آیا ہو. کتنا بڑا درجہ ہے. میں نہیں تھا امام صادق کے دور میں، آپ نہیں تھے امام صادق کے دور میں، ہم امام سجاد کے دور میں نہیں تھے، ہم پانچویں امام کے دور میں نہیں تھے، ہم امام رضا کے دور میں نہیں تھے، مگر یہ ائمہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبور کی زیارت کی، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم ہماری حیات میں، ہماری زندگی میں ہم سے ملنے آئے ہو. یعنی اس ملاقات کو امام، اب خود توجہ کیجیے گا، خود اس نقطے سے اس بات کی طرف منتقل کر لینا چاہیے ذہن کہ پھر ہم جن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بقول آغا بہجت کے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آغا زیارت کی شرائط کیا ہیں، کیسے بہترین زیارت کی جا سکتی ہے، پہلا نقطہ انہوں نے بیان کیا. کہا پہلا نقطہ زیارت کا یہ ہے کہ تم جس امام کی زیارت کے لیے جاتے ہو اس کو مردہ تصور کر کے مت جاؤ. امام زندہ ہے، امام حی ہے، امام دیکھ رہا ہے. اسی لیے پھر آغا بہجت بیان کرتے تھے کہ دیکھو جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور آپ جب جائیں گے، ہم کیا کرتے ہیں؟ زیارت سے پہلے کام انجام دیتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اذن دخول. اذن دخول یعنی داخل ہونے کی اجازت. آغا بہجت کہتے ہیں کہ یہ داخل ہونے کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کسی کا گھر ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہوا جاتا ہے. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں، آپ ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں مثلا گھر بنا ہوا ہو، خرابہ ہو، پہلے کسی زمانے میں لوگ رہتے ہوں، اب کوئی رہنے والا نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ وہاں داخل ہونے سے پہلے نوک کریں گے، بیل بجائیں گے، کچھ کریں گے؟ یعنی آپ داخل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب آثار قدیمہ میں آ چکا ہے. موئن جو دڑو مثلاً کوئی چلا جائے، وہاں پہ کسی گھر کے نشان بنے ہوئے ہوں، کوئی کھڑے ہو کے اجازت تو نہیں لے گا، کوئی دروازہ تو نہیں کھٹکھٹائے گا، معلوم ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہ رہا. لیکن ائمہ کے حرم میں آنے کے بعد آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے اذن دخول پڑھتے ہیں. اس اذن دخول کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حرم کسی کا ہے، جس کا ہے وہ یہاں موجود ہے، لہٰذا مجھے داخل ہونے سے پہلے اس کی اجازت چاہیے. پہلا نقطہ آگے بیان کہتے تھے کہ یہ تصور لے کر جاؤ کہ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو وہ زندہ ہے امام، اور نہ فقط زندہ ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے، اس جگہ کا مالک ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. اسی لیے پھر زیارت کا اگلا ٹکڑا ہے اذن دخول کے اندر ہی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا، یہ آپ سب جب جائیں گے زیارت کے مقامات پہ، یہ زیارت پڑھیں گے آپ، اشہد انکا، میں گواہی دے رہا ہوں، تشہد مقامی، جس امام کی بھی قبر پہ جائیں گے، اشہد انکا تشہد مقامی، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے یہاں کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں. جو زندہ ہے وہی دیکھے گا. تسمع کلامی، فقط دیکھ نہیں رہے، تسمع کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں. اگر میں نے آپ کو آ کے کہا یا ابا عبداللہ، آپ نے سنا ہے. اگر میں نے آپ کو کہا یا امیر المومنین، آپ نے سنا ہے. اگر میں نے آنے کے بعد کہا یا امام سجاد، آپ نے سنا ہے. تسمع کلامی وترد جوابی، آپ میرے سلام کے جواب کو مجھے دے بھی رہے ہیں. میں نے اگر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہ سلام کرنا مستحب تھا، سلام کا جواب کیا ہے؟ واجب ہے. میں نے جب سلام کیا تو آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں مجھ کو، لیکن مشکل کیا ہے؟ وہ اسی زیارت کے ٹکڑوں میں آتا ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، میرے اعمال کی وجہ سے میری نگاہوں پہ پردہ ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، اس لیے میں آپ کو سن نہیں پا رہا، لیکن میں گواہی دے رہا ہوں. یہ گواہی سے کیا مراد ہے؟ گواہی انسان وہاں دیتا ہے جہاں یقین ہو.
مجھے یقین ہے آپ کے زندہ ہونے پر، مجھے یقین ہے آپ کے دیکھنے پر، مجھے یقین ہے آپ کے سننے پر، مجھے یقین ہے آپ کے سلام کے جواب دینے پر، مشکل میری طرف سے ہے۔ میرا نفس ابھی تک اس منزل تک نہیں پہنچا کہ جہاں میں آؤں تو میں آپ کو دیکھ سکوں، جہاں میں آؤں تو میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اب اسی کے اندر یہیں پہ رہتے ہوئے یہ بات بیان کر دوں، متعدد مومنین ہیں، کئی مومنین ایسے ہیں کہ جن کو حرم معصومین علیہم السلام میں خود معصومین کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا زیارت پہ جانے سے پہلے۔ یعنی ابھی میں آپ کو تھوڑا سا موضوع کے اندر ہی رہتے ہوئے بیان کروں، ہم اور آپ ایک دعا کرتے ہیں امام حسین کی زیارت سے متعلق۔ وہ دعا کا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ آپ خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ ہمیں کس چیز کی زیارت چاہیے؟ ہم نہیں کہتے اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین، نہیں کہتے ہمیں قبر حسین کی زیارت چاہیے۔ ہم خدا سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے اللہم ارزقنا کربلا، ہمیں کربلا نہیں دیکھنی، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں امام حسین کو دیکھنا ہے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ اگر یہ دعا پوری نہ ہو سکتی ہوتی تو ہمیں سکھانے والے یہ دعا نہ سکھاتے، اگر یہ دعا پوری نہ ہو سکتی ہوتی ہمیں بتانے والے یہ دعا نہ بتاتے، ہمیں وہی پڑھایا جاتا، یہ دعا کرو اللہم ارزقنا زیارت کربلا، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین۔ نہیں، کہا گیا بلند ہو، بلند پرواز بنو، خدا سے طلب کرو۔ جب انسان بلند پرواز ہوتا ہے، اپنی فکر کو اونچا رکھتا ہے تو محنت بھی اسی حساب سے کرتا ہے۔ جس بچے نے امتحان کے اندر سوچا ہوتا ہے بس پاس ہونا ہے، اس کی ایفرٹس اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ جس بچے نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے پوزیشن لینی ہے، اس کی ایفرٹس اس حساب سے ہوتی ہیں۔ جس بچے نے سوچا ہوتا ہے میں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ٹاپ کرنا ہے، تمام فیکلٹیز کے اندر ہائیسٹ مارکس لینے، اس کی محنت ویسی ہوتی ہے۔ جتنا ٹارگٹ اونچا ہوتا ہے اتنی ایفرٹس بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ معنویات کے اندر بھی ہے، یہی معاملہ معنوی میدان کے اندر بھی ہے کہ جتنا تمہارا ٹارگٹ اونچا ہوگا اتنی تمہاری ایفرٹس بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے امام خمینی نے ایک کلیدی نقطہ دیا تھا، بہت بنیادی نقطہ دیا تھا اس کے اندر، خود سازی کے چارٹ کے اندر امام خمینی نے کہا تھا کہ مادی حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، لیکن معنوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے اوپر والے پہ نگاہ رکھنا۔ یعنی مادی حوالے سے اگر 240 گز کے گھر میں رہتے ہو اس کو دیکھنا کہ جس کے پاس 120 گز کا گھر ہے، اگر اچھے گھر میں رہتے ہو اس کو دیکھنا جس کے گھر میں ٹین کی شیٹیں پڑی ہوئی ہیں، اگر تمہارے پاس مثال کے طور پہ 3 سال پرانا کار کا ماڈل ہے اس کو دیکھنا جو پیدل سفر کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں دیکھو گے تمہارے دل میں شکر گزاری کا جذبہ آ جائے گا کہ پروردگار اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، اپنے اس عزیز رشتہ دار سے بہتر ہوں مادی اعتبار سے۔ لیکن معنوی اعتبار سے کیا کرنا؟ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ معمولاً ریورس کرتے ہیں، مادی اعتبار سے نیچے اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، معنوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ فلانا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نہیں، کہا یہ گیا تھا اس کو دیکھنا کہ جو نماز شب پڑھتا ہو، تاکہ تم اسے دیکھو کہ تمہارے اپنے اندر احساس عجز پیدا ہوگا کہ خدایا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں 5 وقت کی مشکل سے پڑھتا ہوں، یہ ہر رات کھڑے ہو کے تیری بارگاہ میں نماز شب پڑھتا ہے۔ اگر تم اور وہ نماز شب میں برابر ہو جاؤ پھر اس سے اوپر والے کو دیکھنا، خدایا میں ماہ رمضان میں قرآن کبھی اٹھا لیتا ہوں، پورا قرآن وہ بھی نہیں پڑھتا، یہ میرا دوست ہے، روزانہ قرآن کا 1 صفحہ پڑھے بغیر آگے نہیں پڑھتا۔ معنوی اعتبار سے اپنے اوپر والے کو دیکھو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری ہمت آگے بڑھے گی، تمہیں آگے کا ٹاسک ملے گا، تمہاری ایفرٹس اس حساب سے ہو جائیں گی۔ ہمیں کہا گیا دعا کرو اللہم ارزقنا زیارت الحسین، امام حسین کی زیارت مانگو خدا سے۔ کیوں کہتے ہو قبر حسین کی زیارت؟ مانگو خدا سے، دینے والا فیاض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہو سکتی تھی تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ متعدد لوگ ہیں جو ائمہ کی زیارت پر گئے اور زیارت کر کے آئے۔ پارا چنار کے ایک شخص کا واقعہ ہے، میں صرف چونکہ اس زیارت کے اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد ہی دلوں کو نزدیک کرنا ہے، دلوں کو نرم کرنا ہے، دلوں کے اندر ایک خاص محبت ایجاد کرنا ہے کہ الحمدللہ وہ محبت ہے آپ کے دلوں میں۔ پارا چنار کا ایک شخص تھا، ایک مرتبہ نجف سے کربلا، جیسے آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ، پیدل چل کے گیا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے یہ۔ پارا چنار کا ہی ایک شخص تھا جس نے مجھ سے بیان کیا تھا، میں نے اس کی زبانی سنا ہے اور وہ اس شخص کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ نجف سے پیدل چل کے گیا کربلا کے لیے۔ اب اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے وسائل حالات کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، بہت مشکل سے لوگ پہنچتے تھے۔ کربلا کے اندر کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں پہ پڑھ رہے تھے، درس حاصل کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے۔ یہ شخص جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد یہ سیدھا امام حسین کی زری پر جاتا ہے،
ہاتھ پاؤں اس کے تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ننگے پیر بھی چل کے آیا تھا، پیدل بھی چل کے آیا تھا، ننگے پیر بھی چل کے آیا تھا، اس کے پاؤں خراب ہیں. اب طالب علم دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ میں امام حسین کا وہ مقام ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ آنے سے پہلے تھوڑا صفائی ستھرائی کا خیال رکھ کے اس کو آنا چاہیے تھا. یہ شخص آگے جاتا ہے، آگے جانے کے بعد امام حسین کی زری کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر گفتگو اس کی جاری ہے، یعنی اپنے طور پر اس ظاہری طور پر سلام وغیرہ کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اس کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کی زری کے اندر اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ زری کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ افراد پھر مزید تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا بے ادب شخص ہے، یہاں پر اس طرح سے آگے آنے کے بعد اس طرح سے کھانے کی چیز کو زری میں ڈال دیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، یہ اپنا پاؤں اٹھاتا ہے، اپنے پاؤں کا تلوا نیچے والا حصہ زری کی جالی پر لگا دیتا ہے. اب جو یہ منظر یہ لوگ دیکھتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے طالب علم ہوتے ہیں، یہ دوڑ کے جاتے ہیں، اس کو پیچھے پکڑ کے لاتے ہیں، کھینچ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم عجیب دیوانے آدمی ہو، تمہیں پتہ نہیں امام حسین کا حرم ہے، تم جانتے نہیں ہو کتنی عظیم جگہ ہے، کہاں پر تم آئے ہو. کہتا ہے کہ مجھے کیوں سرزنش کر رہے ہو، میرا کیا قصور ہے. کہیں کیوں اس طرح آ گئے. کہا میں جب داخل ہوا میں نے دیکھا میرے مولا حسین بیٹھے ہوئے، میں ان کی طرف بڑھ گیا، سلام دعا ہوا. اب یہ دیکھنے والے طالب علم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ زری سے سامنے کھڑے ہو کے سلام دعا کر رہا ہے، زیارت پڑھ رہا ہے. یہ کس سے گفتگو کر رہا تھا؟ امام حسین سے. کہنے لگا پھر امام حسین نے مجھ سے کہا کہ تم میری محبت میں نجف سے کربلا آئے ہو، راستے میں کیا کھایا پیا؟ میں نے کہا مولا یہ چیز ہے، میرے پاس سوکھی روٹی تھی، جو بھی تھا. امام نے کہا مجھے بھی دو، میں نے دے دیا. کہتا ہے اس کے بعد امام نے جملہ کہا، امام نے کہا کہ تم میری محبت میں وہاں سے یہاں تک ننگے پیر چل کے آئے ہو، تمہارے پاؤں میں کنکر وغیرہ لگے ہوں، تم اپنا پاؤں میری آغوش میں رکھو، میں تمہارے پاؤں کے کنکروں کو نکالوں. کہتا ہے میں کیا کرتا، میرے مولا کا حکم تھا. یہ طالب علم بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سادہ سا انسان کیا کر رہا ہے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین، خدایا ہمیں حسین کی زیارت چاہیے، ہمیں حسین سے ملنا ہے، ہم امام حسین سے ملنا ہے. ہاں ایک ایسے شخص سے جس نے ملاقات کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے ڈائریکٹلی یہ سوال جواب میں نے کیے تھے. اس نے کہا دیکھو جب بھی حرم میں جاؤں نا، امام کے سامنے کھڑے ہو، امام سے کہو مولا میں یہاں اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں آیا، یہ محض آپ کا فضل ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی عطا ہے. اگر قابلیت کی بنیاد پر چیزیں طے ہوں تو میں اس حرم میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں اس دروازے کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہوں، میں اس زری کو تھامنے کے قابل نہیں ہوں. میں قابلیت کی بنیاد پر نہیں آیا، میں فضل کی بنیاد پر آیا ہوں، آپ کی محبت کی بنیاد پر آیا ہوں، آپ کی عطا کی بنیاد پر آیا ہوں. اب جب میں یہاں تک آ گیا آپ کی محبت کی بنیاد پر، ایک درخواست کر رہا ہوں، اس محبت کو کامل کر دیجئے، یہ جو حجاب پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیجئے، میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس طرح سے اس حجاب کو ہٹایا ہے، اس طریقے سے ملا ہوں. بہرحال یہ ایک وادی ہے عزیزوں. اللہم ارزقنا زیارت الحسین، خدایا حسین کی زیارت چاہیے، امام حسین کی زیارت کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے کہ اب امام حسین کی زیارت نہیں ہوگی تو میں قبر حسین پر اکتفا کر کے آؤں گا، میں ذریعہ حسین پر اکتفا کر کے آؤں گا. آیا حسین کی زیارت کے لیے تھا، اور جب پلٹ کر آئیں یہ سوچ کر آئیں خدایا اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ. تو نے کہا تھا اس قبے کے نیچے زیارت دعا کو قبول کرے گا، اس قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری دعا ہی ہے یہ، بس یہ حجاب ہٹا دے. عزیزوں یہ 40 کی زیارت حجابوں کو ہٹانے کا کام کرتی ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. لہذا ایک بیان کیا گیا کہ من زارنا فی مماتنا، جو ہماری موت کے بعد ہماری زیارت پر آتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے حیات میں، زندگی میں ہماری زیارت کی ہو. یہ مقام ہے زائر کا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عزیزوں خصوصیات بہت زیادہ ہیں. تمام ائمہ کی زیارت اپنی جگہ ہے، مگر امام حسین کی زیارت کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے اب جو زیارت 40 آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے پوری روایت پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، بارہا سنا ہے کہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت زیارت 40 ہے. زیارت 40 یعنی مومن 5 علامتیں ہیں، 5 چیزوں پر مومن عمل کرتا ہے، جن میں سے ایک زیارت 40 ہے. زیارت 40 کا پڑھنا نہیں ہے، زیارت 40 کرنا ہے. 40 کے دن امام حسین کی زیارت کرنا یہ مومن کی نشانیوں میں سے. لہٰذا اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا جو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ارادہ کیا ہے. امام حسین کی زیارت کی خصوصیات، حدیث چھٹے امام سے، من ترک زیارت الحسین وہو یقدر فقد اق رسول اللہ واقنا اہل البیت. جو کوئی بھی قدرت، توانائی، طاقت، استطاعت رکھتے ہوئے
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس نے رسول اللہ کو عاق کر دیا، ہم اہل بیت کو اپنے دین سے عاق کر دیا۔ عاق کرنے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں، والدین اولاد کو ان کی نافرمانی کی بنیاد پر عاق کر دیتے ہیں، اور جس کو والدین عاق کرتے ہیں اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چھٹے امام سے یہ روایت ہے۔ جو کوئی امام حسین کی زیارت کو اس حالت میں کہ وہ کر سکتا ہو، جا سکتا ہو، صلاحیت ہو، استطاعت ہو، ترک کر دے، تو اس نے گویا رسول اللہ کو اور ہم ائمہ کو عاق کر دیا۔ عزیزو، امام حسین کی زیارت کے بارے میں یہی کہ حج کے لیے استطاعت شرط ہے، حج کے لیے مستطیع ہونا شرط ہے۔ استطاعت کے اندر جسمانی صلاحیت، جسمانی توانائی کے ساتھ راستوں کا امن ہونا شرط ہے۔ راستہ امن ہو، پر امن راستہ ہو، آپ حج کے لیے چاہیے، خدا کے خانے خدا کی زیارت کے لیے جائیے۔ آپ کے پاس استطاعت ہو، مال میں سے اضافہ ہو، تو آپ حج کے لیے جائیے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے حتیٰ یہ کہا گیا کہ استطاعت نہیں بھی ہے تو پیسہ جمع کرو، امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ امام حسین کی زیارت کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ حالات پرخطر بھی ہوں تب بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ حج کے لیے، کعبے کے لیے کہ دو استطاعت چاہیے، مالی استطاعت چاہیے اور امن ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو مت جاؤ، حج ساقط ہے، امام حسین کی زیارت ساقط نہیں ہے۔ امام حسین کی زیارت پرخطر حالات میں بھی جانا ہے، مومن کے اوپر فرض ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ چھٹے امام نے دوبارہ بیان کیا، من لم یاتی قبر الحسین، جو امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے نہ آئے، شرط کیا ہے کہ استطاعت رکھتا ہو، جمع کر سکتا ہو، پیسے جا سکتا ہو۔ من لم یاتی قبر الحسین وہو یزعم، اور وہ یہ گمان کرتا ہے، انہ لنا شیعہ حتی یموت، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور اس کو اسی حال میں موت آ جائے کہ حسین کی زیارت نہ کی ہو، فلیس ہوا لنا شیعہ، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ چھٹے امام کی روایت، وسائل الشیعہ۔ جو امام حسین کی زیارت پر نہ جائے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اگر وہ اہل جنت میں سے ہو، اگر وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے، فَهُوَ ضَيْفٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہمارا مہمان نہیں بنے گا، دوسروں کا مہمان بنے گا۔ یہ امام کی روایت ہے وسائل الشیعہ سے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی اہمیت ہے۔ عزیزوں، امام حسین کی زیارت کے لیے جو روایات ہے، میں فقط روایات بیان کر رہا ہوں، پھر آداب کی طرف تھوڑا سا آ جائیں گے اور زحمت تمام کریں گے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے بیان کیا گیا، روایت بیان کرتی ہے، جس نے امام علی علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ امام علی کی زیارت برابر ہے رسول اللہ کی زیارت کے۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، فمن زار اللہ فی عرشہ، گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی، اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ امام حسین کی زیارت کا اجر ہے، ثواب ہے۔ امام علی کی زیارت رسول اللہ کی زیارت کے برابر، امام حسین کی زیارت عرش الہی پر خدا کی زیارت کے برابر ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد بیان کیا گیا جو خصوصیات امام حسین کی زیارت کے ساتھ ہیں۔ جو کوئی بھی امام حسین کی زیارت کرتا ہے، عارفم بحقہ، امام کی زیارت کرتا ہے ان کے حق کا معرفت رکھنے کے ساتھ، خداوند عالم اگر عرفے کے علاوہ ہو تو کیا کرتا ہے، خداوند عالم اس کو 100 عمرے اور 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عرفے کے علاوہ، عرفہ یعنی 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کے علاوہ اگر زیارت ہے، یعنی جیسے ابھی آپ اربعین پر جائیں گے، جیسے آپ عاشور میں جاتے ہیں، 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب۔ کون سا حج اور کون سا عمرہ؟ وہ حج اور وہ عمرہ جس کو کہا گیا حج مقبولہ، عمرہ مقبولہ۔ مقبولہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کو خدا نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہو۔ اب توجہ کیجئے گا، پہلے اس روایت کو پورا کر دوں۔ اور اگر عرفے کے دن کوئی زیارت کرتا ہے امام حسین کی جا کر، تو خداوند عالم اس کو 1000 حج اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عرفے کی خصوصیت ہے یہ۔ عام دنوں میں 100 ہے۔ کون سا عمرہ کون سا حج؟ جو مقبول ہے، جس کو خدا نے قبول کر لیا۔ میں اور آپ اپنے واجب حج پر اگر جائیں، ہمیں امید ضرور ہوتی ہے خدا سے کہ خدا قبول کرنے والا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ امید ہے خدا سے، خدا قبول کر لے۔ عمرے پہ جاتے ہیں، امید دے کر جاتے ہیں کہ خدا قبول کرنے والا ہے۔ ضمانت کسی معصوم نے نہیں دی کہ تمہارا یہ حج قبول ہے۔ امام حسین کی زیارت پر معصومین کی ضمانت ساتھ میں آ رہی ہے کہ تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے، خداوند عالم حج مقبولہ، عمرہ مقبولہ کا ثواب دے گا۔
یہ امام حسین کی زیارت سے مخصوص چیزیں ہیں، کسی اور کی زیارت کے ساتھ نہیں ہیں۔ تمام ائمہ کی زیارت اہم ہے، مگر امام حسین کی زیارت کی اہمیت ہے۔ چھٹے امام کی روایت، میں فقط ابھی روایات زیارت کی ذیل میں پڑھ رہا ہوں۔ چھٹے امام کی روایت کہ جس وقت ایک زائر حسین علیہ السلام اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، خداوند عالم اس کے اٹھنے کے پہلے قدم کے ساتھ ہی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر تھوڑا سا حاشیہ لگاؤں گا میں۔ اور جب یہ زائر حرم میں پہنچتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے عبدی ادعونی، اے میرے بندے مجھے پکار، عجب کا میں تیرا جواب دوں گا۔ امام حسین کے حرم میں جب جاتا ہے کوئی زائر، خدا کہتا ہے، جب زائر حرم میں امام حسین میں کھڑا ہوتا ہے، خدا کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، عجب کا میں تمہیں جواب دوں گا، تم مجھ سے طلب کرو کچھ میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی خدا زائر امام حسین سے براہ راست کلام کرتا ہے، مقایسہ نہیں کر رہا، مقایسے کی جگہ نہیں ہے، لیکن چونکہ امام حسین کی عظمت ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ حتیٰ حج کے لیے بھی بیان نہیں ہوا کہ خداوند عالم براہ راست کلام کر رہا ہو حاجی سے، کہ خدا عطا کرتا ہے، یقیناً حاجیوں پر خدا نگاہ کرتا ہے۔ اب روایت آگے تو بیان کر رہا ہوں۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں خدا کی خاطر جمع ہوتے ہیں لوگ، لیکن روایت بیان کرتی ہے کہ خداوند عالم 9 ذی الحج پر حاجیوں سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے زائروں پر نگاہ ڈالتا ہے، جو خدا کا حج کرنے جا رہے ہیں، ان کے اوپر نگاہ ڈالنے سے پہلے، ان کی حاجات کو پورا کرنے سے پہلے، ان کی مشکلات کو برطرف کرنے سے پہلے، خداوند عالم امام حسین کے حرم میں کھڑے ہوئے زائروں پر اپنی نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ کیوں؟ شاید اس کی دلیل ہو۔ دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو یہ حج نہ ہو رہا ہوتا۔ خدا جو حاجیوں کو عطا کرنے والا ہے، حاجیوں کے حج کے پیچھے جو قربانی ہے وہ حسین کی ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو حاجی عرفات میں کھڑا ہوا نہ ہوتا۔ آج یہ جو آج عرفات کے اندر حاجی آیا ہوا ہے، خدا کو پہچان رہا ہے، خدا کی معرفت میں آیا ہے، خدا کی محبت میں آیا ہے، یہ حسین کی قربانی کا بدلہ ہے، حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ لہٰذا اب خداوند عالم کا اصول یہی ہے کہ خداوند عالم انسانوں سے اس شکریہ کو قبول نہیں کرتا کہ جس شکریہ کے اندر وہ شامل نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی نعمت انسان کو ملی ہو۔ روایت ہے اس طرح کی۔ خداوند عالم اس بات کو جانتا ہے کہ اگر ایک حاجی آج کے دور میں آیا ہے، حج کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، قربت کی منزل طے کر رہا ہے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اس حاجی کو یہ معرفت عطا کرنے کے لیے حسین نے راستہ بنایا، اس حاجی کو یہاں تک پہنچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ لہٰذا تقاضا محبت خدا کا یہی ہے کہ حاجیوں پہ نگاہ ڈالنے سے پہلے خدا امام حسین کے حرم پر، ان کے زائروں پر نگاہ ڈالے گا، خداوند عالم وہاں عطا کرے گا۔ لہذا بیان کیا گیا کہ جب انسان حرم امام حسین میں کھڑا ہوتا ہے تو خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، میں تمہاری طلب کو سن رہا ہوں۔ ڈائریکٹ زائر سے خدا کلام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ زائر امام حسین پلٹ کر آتا ہے، فرشتوں کا گروہ انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فاستأنف العمل، آج سے اپنے عمل کو دوبارہ شروع کر دے۔ تو اس حرم سے ایسے پلٹ کر جا رہا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے تازہ دنیا میں آتا ہے، یعنی جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ عزیزوں، یہ وہ درجات ہیں جو خداوند عالم امام حسین کی زیارت کے اوپر عطا کر رہا ہے۔ کسی اور کی روایات، کسی اور کی زیارت میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ خصوصیات۔ لہذا امام حسین کی زیارت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چھٹے امام کے دور میں ایک شخص آیا امام کے پاس، اور آنے کے بعد امام نے اس سے پوچھا تو ہمارے جد کی زیارت پر کب گیا؟ اس نے کہا مولا کم و بیش 1 سال ہو گیا۔ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کے اندر۔ امام نے جب اس سے سنا کہ 1 سال پہلے وہ کربلا گیا امام حسین کی زیارت کے لیے، امام نے کہا تو روز ہمارے جد کی زیارت نہیں کرتا؟ اس نے کہا مولا کیسے زیارت کروں آپ کے جد کی روزانہ؟ امام نے کہا اجفانا، تو نے جفا کی ہے ہمارے ساتھ۔ وفا کے مقابلے میں جفا ہوتی ہے، وفا حق ادا کرنا، جفا حق ادا نہ کرنا۔ امام نے کہا اجفانا، تو نے جفا کی ہے ہمارے ساتھ۔ پریشان ہوا، کہنا مولا کیا مطلب؟ کہا تو ہمارے جد کی روز زیارت کیوں نہیں کرتا؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے؟ میں مدینے میں رہتا ہوں، کربلا یہاں سے دور ہے، عراق کے اندر ہے۔ امام نے کہا میں تجھے راستہ بتاتا ہوں۔ راستہ یہ ہے کہ جب تجھے امام حسین کی زیارت کرنی ہو، جو ہم عمل انجام دیتے ہیں، ہر شب جمعہ مخصوصاً انجام دیتے ہیں، امام نے کہا کہ اس طرح کا آسمان کے نیچے کھڑا ہو جا، دائیں نگاہ کر، بائیں نگاہ کر، آسمان کی طرف رخ کر کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں اس زیارت کی قبولیت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس شخص کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے میں 40 مرتبہ دن میں اس طرح امام حسین کی زیارت کیا کرتا تھا۔
کسی اور امام کی زیارت کے لیے یہ روایت نہیں ہے، امام حسین کی زیارت کے لیے۔ ایک شخص آتا ہے امام حسین کی زیارت کے حوالے سے چھٹے امام کو بتاتا ہے کہ مولا میں کبھی کبھی حج پہ چلا جاتا ہوں، لیکن ہر سال امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، عرفے کے دن وہاں ہوتا ہوں، یعنی کبھی کبھی حج پہ جا پاتا ہوں۔ امام کہتے ہیں احسنت، یعنی اس کی تائید کرتے ہیں کہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں، زیارت کی بہت روایات ہیں، میں خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ دل تھوڑا سا ہمارا نزدیک آئے، اس شرف پر خدا کا شکر ادا کرے جو اس نے ہمیں آپ کو عطا کیا۔ زیارت امام حسین کے لیے بیان کیا گیا کہ اگر انسان صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، تو سال میں کم از کم 2 مرتبہ امام کی زیارت پڑ جائے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، تو 1 مرتبہ جانے کی کوشش ضرور کرے امام حسین کی زیارت کے لیے۔ تمام روایات یہ خصوصیت ہے امام حسین کی زیارت کے لیے۔ عزیزوں، امام حسین ہی کی زیارت کے لیے آپ کو ملے گا کہ خداوند عالم، جو روایت آغا بہاؤالدین نے یہاں بیان کی تھی کہ امام حسین کی زیارت کے لیے خداوند عالم ہر آن ہر لحظہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ فرشتوں کا تواتر ہے، یعنی جس طرح ایک چین ہوتی ہے اس طرح سے چیز چل رہی ہے۔ آسمان سے آتے ہیں، امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، واپس پلٹ کر جاتے ہیں۔ آغا بہاؤالدین کے بقول جو انہوں نے بیان کیا تھا یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ اوپر واپس جاتا ہے یہ چین میں واپس نہیں آتا، یہ فرشتہ اوپر جا کے نکل جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم اس روایت کے مطابق فقط زیارت امام حسین کے لیے فرشتوں کو خلق کر رہا ہے۔ فقط زیارت امام حسین کی خاطر فرشتے ہر لمحہ خلق ہو رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، وہ جو فرشتہ زیارت کر کے چلا گیا وہ چلا گیا، اب دوسرا فرشتہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ یہ خصوصیات امام حسین کی زیارت کے لیے۔ اب جب آپ زیارت امام حسین کے لیے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ آپ کہاں آ گئے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے سوچئے گا۔ جب زیارت امام حسین کے لیے جائیں، کربلا میں آپ کی نگاہ امام حسین کے حرم مبارک پر پڑے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ میں کس جگہ آ گیا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند عالم انبیاء کو آنے کی اجازت عطا کرتا ہے۔ روایت کے مطابق شب جمعہ یا سال کی چند مخصوص مناسبتوں پر انبیاء زیارت امام حسین کے لیے آتے ہیں۔ اہل مکاشفہ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور روایات میں ہے۔ چھوڑ دیجئے سب کو، انبیاء کو، میں نہیں کہہ رہا آتے ہیں روایت میں بیان کر رہا ہے، لیکن میں فقط آپ کے دل کو نزدیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک چیز تو طے شدہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے، آیت اللہ فاطمیہ نے اپنے ایک واقعے میں اس کو نقل کیا، اور انہوں نے بیان کیا کہ شب جمعہ کچھ سواریاں جنت سے چلتی ہیں جو امام حسین کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ ان سواریوں میں ایک سواری حضرت فاطمہ زہرا کی ہوتی ہے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے جناب فاطمہ زہرا آتی ہیں شب جمعہ۔ شب جمعہ خداوند عالم دنیا کے تمام صالحین کو، شہداء کو امام حسین کی زیارت کے لیے بھیجتا ہے۔ واقعہ ہے ایران جنگ کا ایک شہید تھا۔ ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو آپ میں سے گئے، بہشت زہرا، بہشت معصومہ، جہاں شہداء مدفون ہیں، وہاں پر آتے ہیں لوگ، شب جمعہ کو آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ ایک نوجوان شہید، اس کی ماں نے نقل کیا اس واقعے کو، اور اس کے بعد وہ ماں ہر صبح جمعہ اپنے بیٹی کی قبر پر آیا کرتی تھی۔ اتفاق ہوا، خدا نے موقع دیا، صبح جمعہ گئے بہشت زہرا تو دیکھا کہ وہ خاتون وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی زبانی نقل کیا، پوچھا کہ کہا کہ آپ نے یہ دن کیوں تبدیل کیا؟ پہلے آپ ہر شب جمعہ آتی تھیں، اب آپ صبح جمعہ آتی ہیں، شب جمعہ نہیں آتی، جمعرات کی شام میں نہیں آتی۔ کہنے لگی کہ میں ہر شب جمعہ آتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، جیسے ہر کوئی آتا ہے اپنے اپنے شہداء کی قبر پہ آتا ہے، آتی تھی، صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، وہاں بیٹھتی تھی، مناجات کرتی تھی۔ ایک دن رات کو ایک مرتبہ خواب میں میرا بیٹا آیا جو شہید تھا۔ اس نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا کہ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو اپنے آنے کے دن کو بدل لیجئے۔ جو آپ میری قبر پر آتی ہیں، ہر شب جمعہ آتی ہیں، آپ اس آنے کے دن کو بدل لیں۔ تو ماں کہتی ہے میں نے خواب میں پوچھا کہ کیوں ایسا کروں؟ سب لوگ چاہتے ہیں شب جمعہ، میں کیوں شب جمعہ نہ ہوں، کیوں چینج کروں؟ کہنے لگا اس لیے کہ شب جمعہ خداوند عالم تمام شہداء کو امام حسین کی زیارت کے لیے روانہ کرتا ہے۔ آپ چونکہ قبر پر آتی ہیں، ماں ہیں، آپ کے احترام میں میں رک جاتا ہوں، میں نہیں چاہتا۔ میری درخواست ہے اگر ممکن ہو آپ اپنی زیارت کے دن کو تبدیل کر لیں۔ اس کے بعد سے میں نے کہا نا، میں نے خود دیکھا تھا صبح جمعہ ماں کو قبر پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت عزیزوں کہ خداوند عالم تمام شہداء، تمام صلحاء کو امام حسین کی زیارت کی طرف بھیجتا ہے۔
امام حسین کی زیارت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. امام حسین کی زیارت تمام ائمہ کی زیارت میں ایک ممتاز زیارت. کس کی زیارت ہے؟ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش الہی پر خداوند عالم کی زیارت کی. یہاں تک زیارت کی روایات کو میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا. وقت کم ہے اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو اسکیپ کر رہا ہوں. تھوڑا سا آداب کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب جو خصوصیت کے ساتھ عزیزوں یہ زیارت ہے اربعین کی، اس کو اپنے سامنے رکھیے. اربعین کی زیارت، اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آغا بہاؤالدینی کا ہی ریفرنس دوں گا. ان کے ساتھ بیٹھ کے بعض اوقات ان چیزوں پہ گفتگو ہوتی رہی. انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی اور بیان کیا کہ ایران کے اندر جو بزرگ علماء ہیں اور عرفا ہیں، یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اربعین کی جو زیارت شروع ہوئی ہے یہ کسی انسانی پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ چند لوگ مل کر بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کر پلان کیا، انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی اربعین کے اوپر زیارت کرتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جا کر امام حسین کی زیارت کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کچھ خدائی انتظام ہے، یہ الہی فیصلہ ہے. ایک دم سے چند سالوں کے اندر اس طریقے سے امام حسین کی زیارت کے لیے کروڑوں انسانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ انسانی پلاننگ نہیں ہے. اس کی کچھ دلیلیں موجود ہیں جو ظاہری طور پر بہت واضح سی ہیں. ایک دلیل خود چھوٹی سی ہے. آپ اس کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر، جو کتنا بڑا شہر ہے، آپ 3 دن کے لیے اسی کراچی جیسے شہر کے اندر 25 لاکھ افراد ایک دم سے لے کر آ جائیے. کراچی کا حال کیا ہوگا؟ کراچی کا حلیہ بگڑ جائے گا. 25 لاکھ افراد اس کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر ایک دن 3 دن کے لیے آ جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی کی حالت تبدیل ہو گئی. دکانوں پہ چیزیں نہیں ملیں گی، امکانات ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، لوگ بھوک کے شکار ہو جائیں گے. کربلا کے اندر، کراچی سے کربلا بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا شہر ہے. اس چھوٹے شہر کے اندر، کربلا کے اندر کتنے زائرین آتے ہیں، جو اب تو شماریات آنا شروع ہو گئیں، دوسرے لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں. کم و بیش 2.5 کروڑ کی تعداد ہوتی ہے کربلا کے اندر. اس 2.5 کروڑ کی تعداد کے باوجود، یعنی ایک بڑا شہر ہے، 2.5 کروڑ کا مطلب پورا کراچی ہے. اس پورے کراچی کے اندر، شہر اتنے بڑی تعداد کے اندر، آپ کسی انسان سے پوچھیے، کوئی انسان پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی انسان یہ کہتا ہوا کربلا کی ایام میں نظر نہیں آئے گا کہ میں بھوکا رہ گیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. نہیں نظر آئے گا. یہ کہتا ہوا آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ آؤ کھا لو، میں کھا نہیں سکتا تھا، میں نے معذرت کی. یہ انسانی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے، یہ انسانی پلاننگ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ہو رہا ہے معاملہ. یہ کچھ اور چیز ہے، کوئی اور قدرت ہے، طاقت ہے. اس کو علماء نے بھی بیان کرنا شروع کیا کہ یہ ظہور امام کا راستہ فراہم کرنے کا پہلا قدم ہے. ظہور امام کا راستہ فراہم ہو رہا ہے. ظہور امام میں کیا ہوگا؟ ظہور امام میں کیا ہوگا؟ امام تشریف لے کر آئیں گے. امام جب تشریف لے کر آئیں گے، دنیا کے اندر عدل و انصاف کا پرچم پھیلے گا، الہی حکومت قائم ہوگی. امام عصر کی اپنی جو اس الہی حکومت کے لیے امام کا قیام ہے، جو امام تشریف لا رہے ہیں، امام کی اپنی پہچان کیسے، امام اپنی پہچان کیسے کروا رہے ہیں؟ اس پہچان کے اندر حکمت ہے. سوچئے گا، آغا بہجت ہی کی زمانے یہ جملے نقل ہوئے کہ امام جب تشریف لے کر آئیں گے، امام کے ابتدائی جملے، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا ذخیرہ ہوں، جو قرآن کی آیت ہے. وَبَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھیں گے، یعنی اپنا تعارف کروائیں گے. اس کے بعد جو دوسرا تیسرا جملہ امام حسین، امام زمانہ بیان کریں گے کعبے کے اندر سے، وہ کیا ہوگا؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں. دنیا والوں کو مخاطب کریں گے، مومنوں کو نہیں کہیں گے، شیعوں کو نہیں کہیں گے، مسلمانوں کو نہیں کہیں گے. الا یا اہل العالم، آغا بہجت نے نقل کیا، اے دنیا والوں. اس کا مطلب ہے کہ امام کا پیغام دنیا میں جائے گا. اور خود آغا بہجت کے بقول امام کا پیغام ہر انسان اپنی زبان میں اپنے گھر میں سنے گا بیٹھ کے، ہر انسان. پھر آغا بہجت نے نقل بھی کیا کہ یہاں جو کہا گیا ہر انسان اپنی زبان میں سنے گا، ظاہراً کوئی ڈیوائسز نہیں ہوں گی کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہوں گی. خدا کا اہتمام ایسا ہوگا کہ ہر انسان سنے گا. یہ آغا بہجت نے بیان کیا ظہور کے حوالے سے. پھر کہتے ہیں کہ جملہ کیا؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو. کیا پیغام ہے؟ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا مار دیا گیا تھا. اب سوچیے ان جملوں کے اوپر غور کیجیے.
امام زمانہ آ رہے ہیں، دنیا پر عدل و انصاف کے پرچم کے لیے آ رہے ہیں، اپنی پہچان کر آ رہے ہیں، میں بقیت اللہ ہوں. آنے کے بعد دنیا کے اندر اسلام کا کام ہوگا، توحید کا پرچم پھیلے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی. مگر اپنا تعارف امام زمانہ کا کس کے ذریعے سے ہے؟ حسین کے ذریعے سے. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان الحسین قتلہ اتشانا، جدی الحسین، میرے جد حسین کو کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا ہے. یہ جو میرے جد حسین ہے، اب یہاں پر نکتے ہیں کہ امام زمانہ پوری دنیا والوں کو جب مخاطب کر کے کہیں گے میرے جد حسین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ سے پہلے کچھ ایسا کام ہو چکا ہوگا کہ دنیا کا ہر انسان امام حسین سے واقف ہو چکا ہوگا. کوئی ایسا کام ہو چکا ہوگا اس وقت تک، دنیا کا ہر انسان جانتا ہوگا کہ حسین کون ہے. یہ 40 کی واک وہی کام کر رہی ہے، دنیا کے سامنے امام حسین کو آشکار کر رہی ہے، دنیا کے سامنے امام حسین کی پہچان بن رہی ہے. دنیا جتنا اس کو میڈیا سینسر کرتا ہے کر لے، لیکن آج کے دور میں یہ واک پھیل چکی ہے، دنیا جانتی ہے. اس وقت یورپ سے لوگ آتے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اس واک کے اوپر. پہلے بھی میں نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا، ایک رائٹر نے خوبصورت چیز لکھی. اس نے کہا کہ اگر آج کے دور میں کسی خطے کے اوپر، زمین کے اوپر انسانی ویلیوز کو زندہ دیکھنا ہو، انسانی ویلیوز کو، انسانی ویلیوز کیا ہیں؟ ایثار، قربانی، فداکاری، دوسرے کے ساتھ ہمدردی، دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ انسانی ویلیوز ہیں. دوسرے کی خاطر اپنے امکانات کو لا کر رکھ دینا. اور انگلش رائٹر ہے، کہتا ہے کہ آج کے دور میں اگر دیکھنا ہو کہ انسانی ویلیوز کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، تو وہ 40 کی واک میں نجف سے کربلا کے اندر بڑے آرام سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. انسانی ویلیوز کی حیات ہے یہ 40 کی واک، پھر وہ بیان کرتا ہے. اور اس کو آپ نے محسوس کیا، جو 40 کی واک پر گئے ان سے پوچھیں کہ جو موکب ہوتے ہیں، ان موکبوں کے اندر نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، نیا تکیہ، نیا کمبل، نئی چادر، نئے برتن. ان کی ایک بڑی تعداد معلوم ہے کہاں سے آتی ہے. یہ نیا تکیہ، نئی چادر، نیا کمبل، نئے برتن، یہ کن کے ہوتے ہیں؟ یہ ان بچیوں کے ہوتے ہیں جن کی شادیاں محرم کے بعد ہوتی ہیں، ان کا جہیز ملتا ہے، وہ اپنے جہیزوں کو سنبھال کر اٹھا کر رکھ دیتی ہیں. یہ کہہ کے رکھتی ہیں کہ پہلے ہماری جہیز کی ان چیزوں کو زائر حسین استعمال کرے گا 40 میں، اس کے بعد ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں گے. ایثار ہے یہ قربانی ہے، یہ فداکاری ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان وہاں کھڑا ہوا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے ٹوتھ پک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ جو یہ نہیں لا سکتا ہے، کہ واقعہ ایک شخص سے نقل ہوا، ایران کا ایک زائر تھا، اس نے کہا کہ جب میں نے واک شروع کی، واک کے اندر بہت سارے لوگ ساتھ چل رہے ہیں، تھوڑے دیر بعد یعنی آدھا دن، ایک دن گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ایک شخص میرے ساتھ ساتھ مستقل چل رہا ہے. میں جدھر جا کر بیٹھوں وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جدھر میں ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. کہنے لگا مجھے تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھائی یہ شروع سے میرے ساتھ ہے، کیوں مستقل میرے ساتھ ساتھ ہے؟ کہنے لگا ایک جگہ جب میں رکا، وہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، میں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تو میرے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ عراقی تھا، کپڑوں سے نظر آ رہا تھا، بہت فقیر سا انسان ہے. کہا کیوں میرے ساتھ مستقل ہو؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں اتنا نادار ہوں کہ میرے پاس زائر حسین کی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں سوچتا رہا میں کیا کروں، زائر حسین کی خدمت کیسے کروں. مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، وہ چیز یہ سمجھ میں آئی کہ میں کسی ایک زائر حسین کی ایسی خدمت کر سکتا ہوں کہ اس کو سورج کی شعاؤں سے بچا سکتا ہوں. لہٰذا میں تمہارے ساتھ ساتھ اس لیے چل رہا تھا کہ جب تم کسی جگہ بیٹھو، استراحت کرو، تو سورج کی شعاؤں کے سامنے، سورج کے سامنے تمہارے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاؤں، تم پر سورج کی روشنی نہ آئے، تم پر سورج کی گرمی نہ آئے، اس گرمی کو میں اپنے جسم پہ لے لوں تاکہ میں ظاہر حسین کی خدمت کر سکوں. آپ اس چیز کو کیا نام دیں گے؟ نام نہیں ہے اس چیز کو دینے کا کچھ. یہ عشق ہے، یہ ایثار ہے، یہ فداکاری ہے، یہ انسانیت ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان اس طرح سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو میں اپنے اس جسم کے ذریعے سے خدمت کر سکتا ہوں، ظاہر حسین کو دھوپ کی شدت سے بچا لوں. اس کے لیے وہ شخص سفر طے کرتا ہے نجف سے کربلا کا. امام حسین کی زیارت ظہور کا راستہ فراہم کرنے والی چیز ہے. ویلیوز زندہ ہو رہی ہیں اس زیارت کے اندر. لہذا اب اس زیارت کے لیے جائیں تو کیسے جائیں؟ چند نکات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی طرف آنے والے ہر زائر کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں. اب جب انسان کا یہ یقین ہو، عقیدہ نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے
ہر آنے والا زائر نگاہ امام حسین میں ہے، خود بخود آپ کے قدموں کے اندر ایک متانت اور وقار آنا شروع ہو جائے گا، خود بخود آپ کی توجہات بہت ساری چیزوں سے ہٹے گی۔ اس پر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس واقعے کو آیت اللہ فاطمی نیا نے بیان کیا۔ فاطمی نیا اگر یہاں کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو جانتا ہوگا کہ ایران کے بہت بڑے علماء اور عرفاء میں سے ہیں۔ ان کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہ جو مالدار تھا، بغداد کا تاجر تھا، نان مسلم تھا، نصرانی تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا تمام مال ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، اس کا پروفٹ ختم ہو گیا، ساری اس کا انویسٹمنٹ وغیرہ سب برباد ہو گئی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اب سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، ذلت کی زندگی ہے، شہر میں صحرا میں چلا جاتا ہوں، جب تک زندگی ہے اس وقت تک زندہ رہوں گا، مر جاؤں گا ایک دن، ٹھیک ہے ذلت سے بچ جاؤں گا۔ یہ اس ارادے سے بغداد سے نکلتا ہے اور صحرا کی طرف کہیں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد راستہ طے کرتا ہے، جتنا آذوقہ ہوتا ہے اتنا کھانا پینا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ بہرحال ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کو دور کچھ خیمے نظر آتے ہیں۔ صحرائی لوگ جو ہوتے ہیں، جو بادیہ نشین کہلاتے ہیں، وہ خیموں میں زندگی کرتے ہیں، ٹینٹ میں زندگی کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ایک خیمے میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ شدت بھوک وغیرہ سے نڈھالتا ہے، سو جاتا ہے، سو کے اٹھتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دن یہ وہاں پہ رہتا ہے، 2 دن رہتا ہے، تیسرے دن یہ اپنا جو اس قبیلے کا سردار ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں 2-3 دن تمہارے یہاں رہ لیا، تم نے میری خدمت کی، تم نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، جگہ دی میرے رہنے کے لیے، میں جاؤں گا، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان کے اوپر بوجھ بن رہا ہوں۔ تو اس قبیلے کا سردار اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جس جگہ تم رہ رہے ہو نا، اس کو ہم خیام المضیف کہتے ہیں۔ مضیف یعنی مہمان کا خیمہ۔ یہ خیمہ کسی اور کا نہیں ہے ہی مہمان کے لیے، تم ہمارے مہمان ہو۔ اور کھانے پینے کی جو بات ہے تو ہمیں خداوند عالم جو کچھ بھی دیتا ہے ہم اس میں سے ایک حصہ ہمیشہ الگ کر کے رکھتے ہیں، تاکہ اگر کوئی صحرا کے اندر آئے اس کی ضیافت کرنی پڑے ہم اس حصے میں سے کرتے ہیں۔ تم ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہو، نہ کھانے پینے کے اندر بوجھ ہو، نہ رہنے کے اندر بوجھ ہو۔ اب تمہاری مرضی ہے، جانا چاہو چلے جاؤ، رہنا چاہو رہ لو۔ یہ کہتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا، میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور میرے قبیلے والے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نوجوان آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بوڑھے لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، یہ پورا میرا قبیلہ جس کے اندر میں رہ رہا تھا اس کے لوگ ان آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، نوجوان نوجوانوں کی خدمت کر رہے ہیں، بوڑھے بوڑھوں کی کر رہے ہیں، خواتین خواتین کی کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، میں جب صبح اٹھتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ پورا قبیلہ اور آنے والے لوگ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام لوگ سیاہ لباس میں کیوں آ گئے؟ تو میرا قبیلے کا سردار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل رات محرم کا چاند نظر آیا ہے، ہم لوگ امام حسین کے عزادار ہیں، یہ آنے والے لوگ امام حسین کے عزادار ہیں، اس لیے ہم نے ان کی خدمت کی۔ خلاصہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ قبیلے والا سردار کہتا ہے کہ دیکھو اب ان دنوں میں ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اب تم چاہو تو اس جگہ پہ رہو اور چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، اور ہمارے ساتھ چل کے ہمارے سامان کی حفاظت کرنا، تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، چونکہ نصرانی ہوتا ہے، امام حسین کا تو ماننے والا نہیں ہوتا۔ بات میں کس چیز پر کر رہا ہوں کہ امام حسین اپنے حرم میں آنے والے ہر شخص پر نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص چلتا ہے، کہتا نہیں میں ساتھ چلوں گا، آپ کے سامان کی حفاظت کروں گا، کچھ پیسے بن جائیں گے، ممکن ہے میں کوئی کام شروع کر دوں۔ یہ کرتے کرتے آتے ہیں کربلا میں۔ کربلا میں آنے کے بعد نجف سے ہوتے ہوئے کربلا آتے ہیں۔ کربلا آنے کے بعد یہ جب اس سامان اتار دیتے ہیں ایک جگہ پہ، یہ شخص جو نصرانی ہوتا ہے یہ سامان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ قافلے والے امام حسین کی زیارت کے لیے اندر جاتے ہیں۔ آغا فاطمیہ کا حوالہ ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آغا فاطمیہ کہتے ہیں کہ جب یہ شخص بیٹھا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی 2 معتبر بڑی اہم شخصیات جن کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ 2 افراد آئے ہیں، آنے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک شخص جو بزرگ نظر آتی ہے وہ اپنے دوسرے شخص سے کہتے ہیں کہ عباس آنے والے افراد کا نام لکھ لیا ہے جو حرم میں زیارت کرنے آئے۔ جناب عباس نام لکھ کر امام حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام حسین اس لسٹ پر، فہرست پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اور نگاہ ڈالنے کے بعد حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس یہ لسٹ فہرست مکمل نہیں ہے۔ مولا عباس اس فہرست کو لیتے ہیں، دوبارہ نگاہ ڈالتے ہیں، تمام زائرین کی طرف توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا تمام کا نام لکھ دیا ہے اس کے اندر۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں، اس میں ایک نام نہیں لکھا، ابھی ایک نام رہے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ جو شخص نصرانی یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا نام نہیں لکھا، اس کے علاوہ سب کا نام لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زیارت کے لیے نہیں آیا تھا،
یہ تو سامان کی حفاظت کے لیے آیا تھا. امام کا جملہ ہے, آغا فاطمی نے نقل کیا. امام نے کہا الیس نزل بساحتنا, عباس کیا یہ ہمارے حرم میں نہیں آ گیا؟ یہ ہمارے حرم میں آ گیا, ہمارا مہمان ہو گیا, اس کا نام اس فہرست میں شامل کر دو. یہ جب یہ واقعہ دیکھتا ہے, اس کے بعد جب قافلے والے آتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی شخصیات تھیں جن کا تم نے مشاہدہ کیا. عزیز امام حسین علیہ السلام اپنے حرم میں آنے والے اگر ایک نصرانی پر نگاہ کرم کرتے ہیں تو آپ تو عشق حسین سے سرشار دل لے کر جاتے ہیں. آپ کے سینے میں تو امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے. وہ نصرانی تو فقط سامان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا. امام حسین نے برداشت اور گوارا نہیں کیا کہ اس کا نام اس فہرست سے رہ جائے. کس طرح ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ پہ توجہ نہ کریں؟ خوب غور کیجیے گا ان چیزوں کی طرف. زیارت اربعین کی طرف بات کر رہا ہوں. اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیے تھوڑا سا اپنے قدم کی طرف سوچیے. زیارت کو کیسے انجام دیا جائے؟ آداب زیارت کیا ہونے چاہیے؟ اس زیارت کے اندر ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی ہمت بلند رکھ کے جانا چاہیے. زیارت کے اوپر جاتے ہوئے ہماری توجہ اگر صرف امام حسین کی طرف ہو تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اگر ہم اپنی توجہ امام حسین کی طرف کریں. آپ اربعین سے آنے والے کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ اربعین کی زیارت کیسے تھی, آپ اگر خود گئے آپ کو بھی پتہ ہے. ہر کسی کا جملہ یہ ہوتا ہے, ہر کسی کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو سوچتے تھے وہ مل جاتی تھی. ہے یا نہیں ایسا؟ سر ہل رہے ہیں لوگوں کے. ایسا ہی جس چیز کو سوچتے تھے وہ مل جاتی تھی, جس چیز کا ارادہ کرتے تھے وہ مل جاتی تھی. یہاں پہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اربعین کی زیارت ایسی ہے کہ جس چیز کو سوچا وہ مل گئی, زیارت اربعین میں یہ اہتمام ہے کہ حتیٰ آپ کے کھانے پینے, چائے کے ذائقوں پر, کس طرح کی چائے, کس طرح کا کھانا, ان چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے. ایک زائر کے لیے وہ چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں, تو ایک زائر کم ہمت کیوں رہے؟ پھر ان چیزوں کی توقع کیوں نہ کرے واک کے درمیان کہ جو عام جگہوں پہ میسر نہیں آتی. اب میں یہاں ہمیشہ سوال کرتا تھا اربعین پہ جانے والوں سے کہ تم نے کہا ہر چیز میسر آئی, ہر چیز ملی, ایک چیز کا جواب دو, اسی واک کے درمیان زمانے کے امام کی کتنی ملاقات کر کے آئے ہو؟ نہیں کی. ابھی تو تم نے کہا جو سوچا مل گیا, جو سوچتے تھے مل جاتا تھا. تو جو تمہاری مادی چیزوں کو پورا کر رہے ہوں وہ اس حاجت کو پورا نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پوری اربعین کی واک میں یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ زمانے کے امام سے بھی ملاقات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا لاس ہے, یہ بہت بڑا لاس ہے کہ زمانے کے امام کی سوچ بھی نہیں آئے واک کے درمیان. انسان اس چیز کو ذہن میں بھی نہ لے کر آئے, چونکہ آپ نے خود کہا جو سوچتے ہیں ملتا ہے, جو سوچتے ہیں ہو جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ مادی ضروریات کو تو اس واک میں پورا کیا جائے, مانوی ضرورت سے غفلت کی جائے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. غفلت میری طرف سے ہوگی, غفلت میرے سوچنے کے انداز میں ہوگی. عزیزوں اس بات کو سمجھیے گا, تنقید مت سمجھیے گا, اس بات کو سمجھیے گا. عبادات کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ عبادات ظاہری چیزوں کے اندر گم ہو جاتی ہے. حج پر میں اور آپ جاتے ہیں, ہماری اور آپ کی حج کی عبادت گم ہو جاتی ہے. کس چیز کے اندر؟ کلاک ٹاور کے اندر, اس سونے کی بڑی سی گھڑی کے اوپر. طواف کرتے ہوئے لوگوں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ کلاک ٹاور پہ. بدبختوں نے بنایا اسی لیے. کعبہ بالکل نیچے ہو گیا, زمین کے اندر آگے گویا دھنس گیا, اوپر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی, عمارتیں بنا دی. یہ طواف کرنے والا اس کا ذہن وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح زیارت کے اندر بھی ہوتا ہے. ہمارے جب زیارت پر جاتے ہیں ہماری توجہ کہیں اور ہو جاتی ہے, ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. میں اس کو آخر تک پہنچاؤں گا, اس بات کو آپ کو انشاءاللہ جب ایک بات بتاؤں گا آپ محسوس کریں گے اس بات کو, اور محسوس ہوں گے اس بات سے. عزیزوں یہاں پر شیخ رجب علی کا ایک جملہ بیان کروں. شیخ رجب علی ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, خوب توجہ سے سنیے گا. اگر یہی بات آج کے اس لیکچر سے ہماری اس میں آ جائے تو بہت اچھا ہوگا. کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند عالم سے طلب کرتے ہوئے لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ان قسموں کو بچوں کی کیفیتوں سے سمجھو. بعض اوقات, خوب غور کیجیے گا, بعض اوقات ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے, اس کی ماں کسی کام میں مصروف ہے, بچہ روتا ہے, بچے کو روتے روتے ماں ایک ٹافی دے دیتی ہے, بچہ بہل جاتا ہے, بچہ خوش ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں ٹافی آ گئی, بہل گیا بچہ, ٹھیک, چپ ہو گیا, ماں کی توجہ اپنے کاموں کی طرف ہے.
ایک بچہ ہے کہ جو رو رہا ہے، ماں نے ٹافی رکھی، بچہ نہیں بہلا، ماں نے کیا کیا، اس کے سامنے کھلونا رکھ دیا، بچہ بہل گیا، بچے کو ٹافی بھی مل گئی، کھلونا بھی مل گیا، ماں اپنے کاموں کی طرف ہے، اس کی توجہ کہیں اور، توجہ میری طرف رکھیے گا، بہت اہم بات ہے یہ۔ شیخ رجب علی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتاب پڑھی ہوگی، پھر اس نے خدا کو پا لیا، کہتے ہیں لیکن انہی بچوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کام میں ہوتی ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے، ماں آگے بڑھ کے ٹافی رکھتی ہے، بچہ نہیں بہلتا، ماں آگے بڑھ کے کھلونا سامنے رکھتی ہے، بچہ نہیں بہلتا، ماں کھانے کی کوئی چیز دیتی ہے، بچہ نہیں بہلتا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس سے بچہ بہل جاتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ماں آگے بڑھ کے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اب جب ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، بچہ ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے، اب بچہ بہلتا ہے، اب چپ ہو جاتا ہے۔ شیخ رجب علی کہتے ہیں خدا سے مانگنے میں آخری والے بچے کی طرح بن جاؤ۔ تم خدا سے مانگ رہے ہو، ایسا اس بچے کی طرح نہ بنو کہ جس کو ٹافی دے دی بہل گیا، جس کو کھلونا دے دیا بہل گیا، نہیں، اس بچے کی طرح بنو کہ آغوش کھولی جائے تمہارے لیے۔ اس جملے کو رجب علی کے میں زیارت اربعین پر لا رہا ہوں۔ واک کے درمیان چیزیں ملیں گی آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو پاؤں دبانے والے ملیں گے، آپ کو خدمت کرنے والے ملیں گے، آپ کو صاف بستر ملے گا، آپ کو صفائی کرنے والے ملیں گے، آپ نے آخری بچے کی طرح ہونا ہے۔ آپ کو اچھا کھانا مل گیا، بریانی کی طلب تھی، بریانی آ گئی، طلب کیوں تھی؟ کربلا کے راستے میں۔ ایک سوال ہے، کربلا کی واک کے اندر تمہارے ذہن میں عزیز زائرہ محترم محترمہ، کربلا کی زیارت میں تمہارے ذہن میں بریانی کا تصور آیا کیوں؟ کربلا کی واک کے اندر تمہارے ذہن میں مچھلی کا خیال کیوں آیا؟ کربلا کی زیارت کے لیے تم کن کی زیارت کے لیے جا رہے ہو؟ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہو جو بھوک اور پیاس کے عالم میں اس دنیا سے گئے تھے۔ تمہارے ذہن میں چائے کے مختلف ذائقے کیوں آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اور آپ اسی بچے کی طرح ہو گئے کہ جو اس نے ذرا سا رونا شروع کیا، ماں نے اس کے سامنے ٹافی ڈال دی، بچہ بہل گیا، ماں نے کہا بس ٹھیک ہے، اس کا اسٹیٹس یہی ہے، اس کو اسی حد تک رہنا تھا، ماں کی توجہ کہیں اور ہے۔ لیکن ایک وہ بچہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے، نہیں چاہیے ٹافی، نہیں چاہیے کھلونا، نہیں چاہیے کھانا، کیا چاہیے؟ ماں کی آغوش چاہیے۔ زائر بھی یہ کام کر سکتا ہے، آئے گا آپ کے سامنے، آپ کربلا کی واک کریں گے، چیزیں آئیں گی، آپ کے مولا حسین نہیں چاہیے، بریانی نہیں چاہیے، مولا حسین یہ چائے نہیں چاہیے، یہ کافی نہیں چاہیے، یہ کویت کی سبیل نہیں چاہیے، یہ فلاں جگہ کا فالودہ آئس کریم نہیں چاہیے، میں ان چیزوں کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ جب کچھ نہیں لیں گے، آپ یاد رکھیے گا، جب آپ کچھ نہیں لیں گے، جیسے وہ بچہ کسی چیز پہ نہیں بہلا تو ماں نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کے گود میں اٹھایا۔ جب آپ کسی چیز پر بہلیں گے نہیں، راضی نہیں ہوں گے، حسین آپ سے پوچھیں گے کیا چاہیے، آپ حسین سے کہیں فقط آغوش چاہیے۔ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ امام حسین سے کہیں ہم آغوش کے لیے آئے مولا، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو بہلانے کے لیے تھا، بہلتے ہیں لوگ انہی چیزوں سے، کربلا کی واک کے اندر ان چیزوں پہ بہل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، تنقید مت سمجھیے گا، یہ جو کر رہا ہے وہ ظاہر کی خدمت کر رہا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب عند اللہ محفوظ ہے یقیناً، مگر ضروری ہے کہ میں ان چیزوں سے بہلوں؟ یہ تو ضروری نہیں ہے۔ جیسے سبیل لگائی ہے، اس نے خدا کی خاطر لگائی، اس کو خدا اجر دے گا، لیکن یہ تو طے نہیں ہوا کہ میں اس کی سبیل پر رک کر وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے پیٹ کو بھروں، یہ طے تو ہوا۔ میں سادہ چیزوں کے ذریعے سے بھی آگے بڑھ سکتا ہوں، میں سادگی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہوں، میں حسین کو پیغام دے سکتا ہوں کہ حسین کچھ لینے نہیں آیا، میں فقط زیارت کے لیے آیا ہوں، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، میں خدا سے مانگ کر ہی آپ کی زیارت آیا ہوں۔ جب میں کچھ نہیں لوں گا تو یقین کیجیے حسین کی آغوش ملے گی۔ جب میں کچھ نہیں لوں گا، میں تمام چیزوں کو چھوڑوں گا، مولا میں بہلوں گا نہیں ان چیزوں سے، مجھے مت بہلائیے، بہلنے والا اتنا لشکر ہے جو چل رہا ہے، میں نہیں بہلوں گا، میں طے کر کے آیا ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اب وہ کس طرح سے ہوگا مجھے نہیں پتا، وہ آغوش کیسی ہوگی مجھے نہیں پتا، ممکن آپ اعتراض کریں میرے اوپر، میں آپ کو معنویت کے میدان میں صرف وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہوئی ہیں، جو ہوتی ہیں، میں آپ کو کوئی ایک چیز بھی خواب کی نہیں بتا رہا، جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ عزیزوں، چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، اپنے انداز کو بدلنا چاہیے۔ کربلا کی واک کے لیے نکلیے، اربعین کی واک کے لیے نکلیے، توجہ ہٹائیے چیزوں سے۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کروں، یہ شیخ رجب علی کا ہوا تھا۔
ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس وقت کی بات ہے جب حکومت قائم ہو گئی تھی رسول اللہ کی، کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد ہے جب آپ طائف آئے تھے تو طائف میں آپ کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، کسی نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، سب سے زیادہ رسول اللہ کو اذیتیں طائف میں ہوئی تھی. ایک شخص تھا جس نے آپ کی خدمت کی تھی، آپ کو کھانا دیا تھا. رسول اللہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. اس نے کہا وہ میں تھا. رسول اللہ خوش ہوئے، کہا بہت اچھی بات ہے. کہا اس کے بعد رسول اللہ نے اس کی مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد رسول اللہ نے کہا تو بتا آپ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کس وقت کی بات ہے جب حکومت قائم ہو گئی. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کی حکومت ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا اقتدار ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے 200 بھیڑیں دے دیں، میری زندگی اچھی گزر جائے گی. رسول اللہ نے اس کو 200 بھیڑیں عطا کی. وہ 200 شیپس لے کر چلا گیا. جب وہ چلا گیا اللہ کے رسول نے ایک آہ بھری آہ کہ کاش اس شخص کی ہمت بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کے برابر تو ہوتی کم سے کم. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ بوڑھی عورت کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب خداوند عالم نے جناب ظاہراً موسیٰ کو جناب موسیٰ سے کہا کہ حضرت یوسف کی قبر ہے فلاں جگہ پر اور حضرت یوسف کی لاش کو نکال کر فلاں جگہ لے جا کر دفن کرنا ہے، خداوند عالم نے سے حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کا پتہ کیسے چلے گا قبر یوسف کا؟ کہا فلاں علاقے میں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ تمہیں اس کا پتہ بتائے گی. جناب موسیٰ بتائے ہوئے ایڈریس پر گئے اور جانے کے بعد اس بوڑھی عورت کو اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ ہوں، اور مجھے یوسف کی قبر کا نشان بتاؤ تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق یوسف کی لاش کو منتقل کیا جائے فلاں جگہ پر. بوڑھی عورت نے کہا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر کام کی ایک اجرت ہوتی ہے. میں آپ کو یوسف کی قبر بتاؤں گی لیکن اس کی اجرت ہوگی. جیسے اس آنے والے شخص نے اجرت لے لی. رسول اللہ سے کیا اجرت لی؟ 200 بھیڑیے لے کر چلا گیا، 200 شیپس لے کر چلا گیا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت نے جب کہا کہ ہر کام کی اجرت ہے، مجھے اجرت چاہیے اس کی، جناب موسیٰ سے کہا. جناب موسیٰ نے کہا تو کیا اجرت لو گی، کیا چاہیے تجھے؟ جناب موسیٰ کے ذہن میں تھا کہ کچھ مانگے گی. جناب موسیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ کیا اجرت چاہیے، کہا کہ موسیٰ اس کی اجرت یہ چاہیے کہ آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ میں روز حشر قیامت میں آپ کے ساتھ محشور کی جاؤں گی، جنت میں آپ کے پڑوس میں آؤں گی. اجرت ہے نا، کام کی قیمت مانگی. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے خداوند عالم کی اذن سے اس سے وعدہ کیا کہ تو اس کام کے بدلے میرے ساتھ محشور کی جائے گی، جنت میں میرے پڑوس میں تیرا مقام ہوگا. رسول اللہ نے اس آنے والے شخص کے بارے میں کہا کاش اس آنے والے شخص کی ہمت اس بوڑھی عورت کے برابر تو ہوتی. اس کی معرفت تھی کہ اس نے نبی خدا سے وہ چیز مانگی جو اس کے ہمیشہ کام آنی ہے. اس نے نبی خدا سے کیا مانگا؟ نبی خدا کا ساتھ مانگا عالم محشر کے اندر، جنت کے اندر ہمسائیگی مانگی. رسول اللہ نے کہا کہ کاش اس کی ہمت اتنی تو ہوتی کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، کیا مانگنے آیا؟ 200 بھیڑیں لے کے چلا گیا، مر جائیں گی بھیڑیں، خود بھی مر جائے گا. عزیزوں کہیں ہمارے ساتھ بھی اربعین کی واک کے اندر یہ نہ ہو. ہمت بلند ہونی چاہیے، ہمت بلند ہونی چاہیے، ارادہ بلند ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم جو چیز مانگنی چاہیے اس اربعین کی واک کے اندر وہ امام زمانہ سے نصرت مانگنی چاہیے. کم سے کم جو چیز مانگنی چاہیے، کم سے کم جو چیز انسان اس واک کے اندر مانگے وہ امام زمانہ کی نصرت ہے کہ پروردگار اس واک کے ذریعے سے جو قدم اٹھ رہا ہے، ظہور کی طرف جا رہا ہے، میں یہ قدم اٹھا کے اسی لیے آیا ہوں کہ آج میں اپنے اختیار سے آیا ہوں. خدایا کل جب تیرے ولی کا ظہور ہو تو مجھے اپنے اختیار سے اس کے سامنے کھڑا کر دینا. یہ آرزو بھی پوری ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. جہاں چھوٹی چھوٹی آرزویں پوری ہو رہی ہیں وہاں یہ بھی ہو سکتی ہے. بس آخری چیز بیان کروں، آپ کی زحمت تمام کروں. عزیزوں یعنی میں ان ظاہری تمام آداب کو چھوڑ دیا جو آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ کیسے کپڑے پہن کے جائیں، کیسے تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں، کیسے آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جائیں. میں نے عالم معنی کے اندر آپ کو بیان کیا ہے کہ آداب کیا ہونے چاہیے. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، اربعین کی واک جب شروع کریں، اس واک کو کیسے شروع کریں، کیسے ختم کریں. اس کو ایسے شروع کریں کہ جب آپ اس اربعین کی واک کو ختم کر کے امام حسین کے حرم میں پہنچیں تو آپ امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن سعید کی طرح ایک جملہ کہہ سکیں. عبداللہ ابن سعید کون ہے؟ عبداللہ ابن سعید وہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا دوران جنگ، ابو ثمامہ ساعدی نے کہا مولا وقت نماز ہے. امام حسین نے کہا خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اور اس کے بعد امام حسین نے نماز کی تیاری شروع کی. امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے.
نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام کی حفاظت کے لیے آگے عبداللہ ابن سعید آ کے کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے دشمن چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, امام لشکر کے سردار ہیں, کتنی کوشش ہوگی دشمن کی کہ اس سردار کو اس حالت نماز میں مار دیا جائے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے. کتنے تیر آئے ہوں گے کیلکولیشن نہیں ہے, لیکن اندازہ ہے بہت زیادہ آئے ہوں گے, کیونکہ دشمن دیکھ رہا ہے کہ ابھی جو سپاہی سالار ہے اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, اور جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے کمانڈر کو مار دو, جنگ خود ختم ہو جاتی ہے. کتنی کوششیں ہوئی ہوں گی, کتنے تیر چلے ہوں گے, لیکن تاریخ میں مقتل میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا کہ کوئی ایک تیر حالت نماز میں امام حسین پر آ کر لگا ہو. تمام تیر عبداللہ ابن سعید نے اور ان کے ساتھ عمر ابن قرظہ ہیں, ان دو افراد نے اپنے جسم پر لیا. 40 کی واک شروع کریں نجف سے, اور جب کربلا پہنچے تو امام سے ایک جملہ کہہ سکیں, وہ عبداللہ ابن سعید سے سیکھ لیجیے کیا کہنا چاہیے. اس کے بعد جب امام کی نماز تمام ہوئی, امام کی نماز ختم ہوئی, عبداللہ ابن سعید چونکہ اب جسم سے سارا خون بہہ چکا, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی, امام نے نماز ختم کی, عبداللہ ابن سعید زمین پر گرے. امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا. آغوش میں جب رکھا امام حسین نے ان کا سر, عبداللہ نے ایک جملہ پوچھا, کہا اوفیت یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے کیا میں نے وفا کی آپ کے ساتھ, کیا حق وفا ادا کیا میں نے. عبداللہ ابن سعید سے کوئی پوچھے کہ عبداللہ ابن سعید تمہارے جسم میں خون باقی نہیں بچا, تم زمین پر گر گئے, تم نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک حسین کی راہ میں دے دیا ہے. مگر عبداللہ کہیں گے نہیں, امامت کا مقام بہت زیادہ ہے. 40 کی واک شروع کریں, عبداللہ ابن سعید کو ذہن میں رکھیں, حرم امام حسین میں جب جا کے کھڑے ہوں یا جب آپ کی پہلی نگاہ ذریعے امام حسین پر پڑیں, اس جملے کو کہنے کے قابل ہو سکیں, اوفیت یا ابن رسول اللہ, اے امام حسین کیا میں نجف سے کربلا تک جب واک کر کے آیا ہوں اس میں وفادار کی طرح آیا ہوں کہ نہیں آیا. وفا کیا ہے, یعنی اس پوری واک کے درمیان میرے ذہن میں جو چیز ہونی چاہیے فقط حسین ہونا چاہیے. اس واک کا تقاضا ادب زیارت کیا ہے, میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, پورے قدم ہر قدم اٹھتے ہوئے میرا ذہن فقط حسین ہی ہونا چاہیے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واحشرنا تحت لواء الحسین واکتبنا من الباکین لعزاء الحسین. یہ جو ہم ہر جگہ حسین 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 کہہ رہے ہیں, خدا سے کیا کریں, خدایا ہمیں حسین ہی بنا دے, رونے میں حسین ہی بنا دے, محشر میں حسین ہی بنا دے, زیارت میں حسین ہی بنا دے, حسین سے وابستہ کر دے, حسین سے وابستگی عطا فرما. 40 کی واک کے اندر عزیزوں مجھے یہ سمجھ میں آیا, ہماری اور آپ کی توجہ اور کوشش عبداللہ ابن سعید کی طرح ہو. جب ہم واک شروع کریں ذہن میں رکھیں جس طرح عبداللہ ابن سعید نے امام حسین کی حفاظت کے لیے قیام کیا تھا, کھڑے رہے, ایک تیر امام کی طرف نہیں آنے دیا. اسی طرح میرا آپ کا ذہن امام حسین سے ادھر ادھر نہ جائے. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, سبیلیں, کھانے پینے کی چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کر سکیں. ہم بہلنے والے بچے نہ بن جائیں, ہم وہ بچہ بن کے جائیں کہ جس کو فقط آغوش مادر چاہیے, بس اس پہ راضی ہونے والا ہے, اور وہاں پہنچ کر امام حسین سے کہہ سکیں اوفیت یا ابن رسول اللہ, اے امام حسین میں وفا کر کے آیا ہوں, میں نے جو واک شروع کی تھی آپ کی خاطر کی تھی. اس واک کے درمیان میرا ذہن کہیں اور تو نہیں چلا گیا, اس واک کے درمیان میرا دل کسی اور چیز کی طرف تو نہیں چلا گیا, اس واک کے درمیان میں آپ سے غافل تو نہیں ہو گیا. اے میرے مولا حسین, میں نے اس کام کو آپ کی خاطر شروع کیا تھا. عزیزو, جب اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اس واک کو انجام دیں گے, زیارت کو انجام دیں گے, اس کے کیا اثرات آپ پر پڑیں گے وہ خدا جانتا ہے. یعنی خدا جہاں ہر اٹھنے والے قدم پہ عمرہ اور حج کا ثواب دے رہا ہے, وہاں کوئی اتنی کیفیت کے ساتھ اگر اپنے اندر زیارت کی تڑپ پیدا کر لے, کہاں جائے گا خدا جانتا ہے. بس یہ آداب زیارت ہیں کہ اپنے ذہن کو مستقل امام حسین کی طرف متوجہ رکھنا ہے, اپنے ذہن کو ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین کے حرم سے, امام حسین کی طرف سے غافل نہیں ہونے دینا. عزیز, امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے, معلوم نہیں کون کون اس راستے میں آتا ہے, آپ کو ہمیں معلوم نہیں, لہذا کہیں پہ اگر موقع مل جائے کوشش کیجئے گا کہ آپ خدمت گزاروں میں ہوں, ہمیشہ خدمت لینے والے نہ بنیں, خدمت گزاری کی کوشش کیجئے گا. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آخری جملے میں, کہ ممکن ہے انہی خدمت کرنے والوں میں یا آنے والوں میں, میں نے جو لوگ موقف لگاتے ہیں ان کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو, جب کسی کی خدمت کرو نا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ ظاہر حسین ہے, ساتھ میں یہ سوچ کے بھی کرنا کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے انہی آنے والے افراد میں کوئی ایسا فرد ہو جو امام زمانہ کے 313 افراد میں شامل ہو. تمہیں کیا پتا, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. کسی کی خدمت کرتے ہوئے سوچ لینا, ممکن ہے کہ انہی آنے والوں میں وہ افراد ہوں کہ جن کے اوپر امام زمانہ کی خصوصی نگاہ ہو.
یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی. آپ کے قافلے میں جو لوگ چل رہے ہیں عزیزو، ہر کسی کا یہی سوچتے ہوئے احترام کیجئے گا کہ پتہ نہیں جو میرا ساتھ چلنے والا دوست ہے، میرا کولیگ ہے، میرا روم میٹ ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے، مجھے نہیں معلوم اس کو امام حسین کس طرح دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. وہ جو میں نے واقعہ سنا ہے اس کو ذہن میں رکھیے. کیا پتہ آپ کے ساتھ چلنے والا اس مقام پر ہو کہ امام حسین اس کو اپنی زیارت نصیب کر دیں، جیسے پالے چنار کے اس شخص کو کی تھی. ظاہری طور پہ تو سادہ سا نظر آ رہا تھا، آپ کو ہمیں نہیں معلوم. لہٰذا ادب زیارت یہی ہے کہ اپنے قافلے میں چلنے والوں کا بھی احترام کیجیے، اپنے ساتھ چلنے والوں کی خدمت کی بھی کوشش کیجیے. امام سجاد کا وہ واقعہ ذہنوں میں ہے کہ ہمیشہ ناشناس قافلے میں شرکت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ انہیں نہ پہچانے. پھر کیا کرتے تھے امام؟ پھر حاجیوں کی خدمت امام کیا کرتے تھے، حاجیوں کے کام کرتے تھے، بستر بچھاتے تھے، برتن لگاتے تھے، کھانا دیا کرتے تھے. لوگوں نے جب پہچانا، ہاتھ جوڑ گیا کہ کیا خطا ہے، یہ غلطی ہے، آپ ہمیں معاف کیجیے. امام نے کہا نہیں، اس کا اجر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے. امام عزیز اس طرح خدمت کرتے تھے. آپ کو بھی خدا موقع دے رہا ہے، خدمت فقط لیجئے گا نہیں، خدمت کیجئے گا. یہ امام حسین کے راستے میں خدا انشاءاللہ آپ کو ہمیں معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے. خدا کرے ہم اور آپ اس 40 کی واک کے ذریعے سے امام زمانہ کے لشکر میں جانے کی صلاحیت پیدا کر سکیں. عزیزوں بس اس زیارت کو کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا، زیارت مصائب کے 2 ٹکڑے فقط. اس زیارت کو کرتے ہوئے یاد رکھیے گا اس منظر کو. کون سا منظر؟ جب کربلا کی شہادتیں ہو گئیں، اسیروں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، باندھنے کے بعد حکم ملا کہ سب کو روانہ کرنا ہے. عزیزوں روایت بیان کرتی ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے. ایسے میں سواریوں پر بیٹھنا کتنا مشکل مرحلہ ہے، نہیں معلوم کہ یہ بیویاں کیسے سوار ہوئیں. روایت میں ہے کہ جناب زینب نے مدد کی تو دوسری بیویاں سوار ہو گئیں سواری کے اوپر. مگر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب زینب سوار ہو رہی تھی تو کس نے سوار کروایا تھا؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق. خدا جانے کہ جناب زینب کیسے سوار ہوئی ہوں گی. بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چڑھائی پہ جانا مشکل ہے نا، کسی چیز پہ چڑھنا. کیسے جناب زینب سوار ہوئی مجھے نہیں معلوم. ماجرا آگے بڑھتا ہے، مقتل گاہ سے گزارا جاتا ہے ان اسیروں کے قافلے کو. جناب زینب دیکھتی ہیں کہ سید سجاد اپنے بابا کی لاش کے سرانے کھڑے ہیں. جناب سجاد کی اس کیفیت کو دیکھ کر جناب زینب خود کو زمین پر گراتی ہیں. پہلا جملہ آپ نے سنا، میں نے کہا کہ سواری پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے. کیسے جناب زینب بیٹھی مجھے نہیں معلوم، لیکن اگلے اس ٹکڑے کے اندر یہ سمجھ آتا ہے کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونچائی سے گرنا اس سے زیادہ مشکل کام. اپنے آپ کو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. میں ہمیشہ اس جگہ آ کر سوچتا ہوں کہ شاید زینب نے اس وقت کہا ہو، بھیا عباس تیری مشکل کا احساس ہوا ہے زینب کو. کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سواری سے زمین پر آئے تھے. شاید زینب سوچتی ہوں کہ عباس کیسے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آئے تھے. زینب خود آئی ہیں زمین پر، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں. امام سجاد کے سرانے آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ گویا حضرت سجاد کی روح جسم سے نکل رہی ہو. بس یہی جملہ مصائب کا ہے. اس زیارت کو سمجھیے گا، اپنی قدر کو جانیے گا. جناب سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا یہ کیا کیفیت ہے، میں دیکھ رہی ہوں تمہاری روح گویا تمہارے جسم سے نکل رہی ہے. امام سجاد حسرت سے کہتے ہیں پھوپھی اماں اس بیٹے کی ایسی کیفیت کیوں نہ ہو جس کا باپ کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے قبربہ میں پڑا ہو. یہ بیٹا اتنا بے بس ہو کہ اپنے باپ کو کفن نہ دے سکے، غسل نہ دے سکے، اس پہ خاک پڑ رہی ہو. اب جب جناب زینب اس کیفیت کو دیکھتی ہیں، اب اے زائروں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھو کہ دیکھو تمہارے ذریعے سے زینب نے سید سجاد کو ڈھارس دی تھی. جناب زینب کہتی ہے صبح میرے بیٹے سجاد غم نہ کرو، مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ لاشیں دفنائی جائیں گی، مجھے خبر دی گئی ہے کہ ان لاشوں پر قبور بنائی جائیں گی، مجھے بتایا گیا ہے یہاں مزار بنائے جائیں گے، زائرین زیارت کے لیے آئیں گے. بس یہ وہ جملہ ہے جو آپ سے متعلق ہے. جب امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں نا، قدم اٹھائیں زیارت کے لیے، یہ سوچ کے قدم اٹھائیے گا کہ بی بی زینب نے امام سجاد کو تسلی دی تھی آپ کے نام پر.
آپ ظاہروں کا نام لے کر زینب نے کہا تھا بیٹا سجاد ظاہر آئیں گے، یعنی سجاد اب اس کیفیت میں دیکھ رہے ہو یقیناً غربت کا عالم ہے مگر بابا کا مزار بنے گا، پوری دنیا سے ظاہر آئیں گے۔ شاید اس جملے کو سن کر سید سجاد کو تسلی ہوئی ہو، اے عزادارو تم امام سجاد کے دل کی تسلی میں شامل ہو، تمہارا وعدہ دے کر زینب نے سید سجاد کی ڈھارس بندھائی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہم سب کی اس عبادت کو توفیق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا جو مومنین زیارت کے متمنی ان تمام مومنین کو زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو بامعرفت زیارت امام حسین نصیب فرما۔ خدایا زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا، جب تک زندہ رہیں اس زیارت پر جانے کی توفیق عنایت فرما۔ اس زیارت پر دوسرے مومنین کو جن کی استطاعت نہیں ہے اپنے ساتھ لے جانے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ خدایا تو تیری رحمت کا واسطہ اس واک کے ذریعے سے ہم سب کے نفوس کی اصلاح فرما۔ تو یقیناً اس واک کے اندر انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پروردگار ہمارے والدین کے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ اس 40 کی واک کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، اندرونی سازشیں، بیرونی سازشیں، جو حملے ہوتے ہیں، ان تمام سازشوں سے تمام زائروں کو محفوظ فرما۔ خدا تیری رحمت کا واسطہ اس 40 کی واک کے ذریعے سے ہمارے قدموں کو امام زمانہ کے ظہور سے نزدیک تر فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب۔